بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس فرسٹ ایئر، میں آپ لوگوں کی میم آسفا۔ آج سے میں آپ لوگوں کو آن لائن سوکس کے لیکچرز دوں گی۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے آپ لوگوں کے جو ہیں کالجز کچھ عرصہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ تب تک ہم اپنا پڑھائی جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ میں آپ کو لیکچرز دیا کروں گی روزانہ، اور آپ اس حساب سے اپنا جو لیسن ہے اس کو تیار کیا کیجیے گا۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے ایسے 2 چیپٹر جو ہیں کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ 3rd چیپٹر ہم نے اپنا سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ اس میں ہم نے ریاست کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ریاست کیا ہے، کیسے وجود میں آئی، اور ریاست کے لیے کون کون سے ضروری عناصر ہیں، جن میں آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ، اور ریاست کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اس میں کون کون سے نظریات ہیں جو ریاست کی ابتدا کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں، کہ جن میں ہم نے نظریہ تخلیق ربانی کے بارے میں پڑھا، نظریہ قوت کے بارے میں پڑھا، نظریہ بدر سری، نظریہ مادر سری، اور نظریہ مہدہ عمرانی، کہ ریاست کا وجود جو ہے وہ کس طرح سے ہوا۔ آج ہم ریاست اور حکومت میں فرق پڑھیں گے، پیج نمبر 40 پہ۔ ہاں جی، ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے؟ ریاست جو ہے وہ کل ہے اور حکومت اس کا ایک جز ہے۔ بنیادی طور پر دونوں میں بہت سی باتوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ حکومت ایک عنصر ہے۔ ریاست کے 4 عناصر ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ حکومت ان میں سے ایک عنصر ہے۔ یہ حکومت ریاست کا ایک جز ہے، یعنی کہ جس طرح سے مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ ہم اپنے کلاس کو ہی دیکھ لیں۔ فرض کریں کہ آپ کی کلاس ہے، کلاس میں جو آپ کا جو کلاس روم ہے وہ کیا ہے؟ وہ کل ہے، اور کلاس روم کے اندر بینچز بھی ہیں، چیئر بھی ہے، اور وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ وہ سارا کچھ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آبادی مطلب آپ لوگ بھی ہو، اور اقتدار اعلیٰ آپ کی ٹیچرز کے پاس ہے جو آپ کو آ کے پڑھاتی ہیں، سمجھے ایک طرح سے مثال کے طور پر۔ تو یعنی کہ تمام چیزیں ہیں نا، اور حکومت یعنی وہی جو کلاس کا سربراہ ہوگا، وہی جو ہے اس کو چلا رہا ہے، اس کو مینیج کر رہا ہے، تو وہی اس کا سربراہ ہے۔ یعنی کہ حکومت جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، اور پوری کلاس روم جو ہے وہ ایک کل ہے، وہ ریاست ہے۔ اسی طرح سے ریاست جو ہے وہ وسیع ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ تنقید کا پہلو۔ ہاں جی، ریاست ایک مقدس ادارہ ہے جس کا احترام کسی فرد کو ریاست پر تنقید کا حق نہیں ہوتا، اور کوئی شہری اگر ریاست کی مخالفت کرتا ہے تو غدار کہلاتا ہے۔ حکومت کی خرابیوں کو آشکارا کرنا اور تنقیدی رویہ اختیار کرنا شہری کا بنیادی حق ہے۔ حکومت پر تنقید کرنے والوں کو غدار نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی کہ ریاست جو ہے اس کو ایک مقدس ادارہ سمجھاتا ہے۔ ریاست، ہر ایک کو اپنی ریاست سے، اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اپنے ملک کے بارے میں، اپنی ریاست کے بارے میں کچھ غلط کہے گا تو اس کو غدار مانا جاتا ہے، کہ وہ اپنے ملک سے غداری کر رہا ہے۔ لیکن حکومت جو ہے، جو اس ملک کا نظام چلا رہی ہے، اس کو ہم لوگ خود چوز کرتے ہیں، اور ہماری بھلائی کے لیے، ہمارے کام کرنے کے لیے آتی ہے۔ اگر اس میں کچھ خرابیاں ہیں تو اس پر ہم تنقید کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ ہم اس پر تنقید کریں، اور اگر وہ حکومت ہمیں پسند نہیں ہے تو اس کی جگہ ہم نئی حکومت لے کے آئیں تاکہ وہ ہمارے بھلائی کے لیے کام کر سکے۔ اس کے علاوہ حکومت کی اعتراض۔ ہاں جی، حکومت جو ہے اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پہ پارلیمانی طرز حکومت ہے، کہیں پہ صدارتی ہے، کہیں پہ جمہوری ہے، اور کہیں پہ بادشاہت ہے۔ لیکن یعنی وہ ان کو چلانے کا طریقہ کار بھی بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جمہوریت جو ہے وہ عوام کی حکومت ہوتی ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت میں جو ہے پارلیمنٹ کی زیادہ تر حکمرانی ہوتی ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی کابینہ ہوتی ہے، وہ سارا نظام چلاتے ہیں۔ صدارتی طرز حکومت میں صدر کو جو ہے وہ بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے، صدر ہی زیادہ تر اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ لیکن ریاست جو ہے، ریاست کی صرف ایک ہی قسم ہے۔ ہر کہیں پہ بھی دیکھ لیں، ریاست کے جو ہے بنیادی طور پر 4 ہی عناصر ہوتے ہیں: آبادی، علاقہ، حکومت اور اقتدار اعلیٰ۔ ریاست میں جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی، ریاست ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، حکومتیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ اس لحاظ سے بھی ہم ریاست اور حکومت میں فرق کر سکتے ہیں۔ رکنیت، اس طرح سے دیکھ لیں کہ حکومت کی رکنیت اس کے 3 شعبوں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ اس میں 3 شعبے جو ہیں وہ مل کر کام کرتے ہیں۔ مقننہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے قوانین بناتی ہے، انتظامیہ ان قوانین کو لاگو کرتی ہے، اور عدلیہ جو ہے
ان قوانین کی پیروی نہ کرنے والوں کو سزا دیتی ہے۔ اور ان میں حکومت میں کچھ اہم شخصیات جو ہیں جن کو ہم چوز کر کر بھیجتے ہیں وہی آتی ہیں، وہی حکومت چلاتے ہیں۔ پورے ملک کے جو شہری ہیں وہ تو حکومت نہیں نہ چلا سکتے، اس لیے چند افراد جو ہیں ان کا انتخاب کیا جاتا ہے جو حکومت چلاتے ہیں۔ لیکن ریاست کی رکنیت میں تمام شہری آ جاتے ہیں، ہم سب لوگ جو ہیں کسی بھی ریاست کے یا اپنے ملک پاکستان کے شہری ہیں، اپنی ریاست کے شہری ہیں۔ تو ریاست کی رکنیت جو ہے وہ وسیع ہے اور حکومت کی رکنیت جو ہے وہ محدود ہے۔ اسی طرح سے حکومتی تبدیلیاں، ہاں جی، ریاست جو ہے وہ ایک ہی طرح کی رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ریاست کے بنیاد پر 4 عناصر ہیں، ریاست اسی طرح سے قائم رہتی ہے۔ لیکن جو حکومتیں آتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں، اگر ایک سیاسی جماعت جو بہتر طور پر کام نہیں کر رہی، نہیں حکومت صحیح چلا رہی، تو اس کی جگہ ہم کسی اور سیاسی جماعت کو منتخب کر لیتے ہیں، وہ اگر حکومت چلاتی ہے۔ اور جو حکومتیں ہیں وہ تقسیم اس میں جو ہے وہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ریاستیں جو ہیں وہ تقسیم ہو سکتی ہیں لیکن ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ مثال کے طور پر دیکھ لیں 1971 میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک مشرقی پاکستان، ایک مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان کو ہم بنگلہ دیش بولتے ہیں، مغربی پاکستان جو ہے اس میں پاکستان آ گیا۔ تو ریاستیں جو ہیں وہ تقسیم ہو گئی، اس کے 2 حصے ہو گئے لیکن اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن حکومت جو ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے۔ پھر آ گیا ریاست میں کئی، ہاں جی، ایک ریاست میں بہت سی حکومتیں، ریاست جو ہے وہ اس کا وجود ایک ہی ہے، وہ بیک وقت جو ہے ریاست جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے، کل ہوتی ہے، لیکن حکومتیں جو اس میں ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، وفاقی حکومتیں ہو سکتی ہیں، صوبائی حکومتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت محدود ہے اور ریاست جو ہے وہ وسیع صورت کی حامل ہے۔ پھر آگے اقتدار اعلیٰ، ریاست کا وجود جو ہے اقتدار اعلیٰ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے جو کہ بیرونی دباؤ سے بالکل آزاد ہوتا ہے اور تمام اندرونی اداروں پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ حکومت جو ہے اس کے لیے اقتدار اعلیٰ کا ہونا ضروری نہیں ہے، حکومتیں اقتدار اعلیٰ کے بغیر بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ جیسے صوبائی حکومتیں جو ہیں ہماری، ان کے پاس کوئی اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا، اقتدار اعلیٰ جو ہے مکمل اقتدار جو ہے وہ ہماری مرکزی حکومت کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے شہریوں کے حقوق۔ حقوق عطا کرنا ریاست کا کام ہے، حکومت ان سے تعلق نہیں رکھتی، ریاست حقوق دیتی ہی ہے اور اس کو معطل بھی کر سکتی ہے۔ دستور کی روح سے حقوق ریاست کی جانب سے شہریوں کو، یعنی جتنے بھی حقوق ہیں وہ ریاست کی طرف سے ہی شہریوں کو دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے ان حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ دیکھا جائے حکومت کا یہ کام ہے، وہ دیکھنا ہے کہ ان حقوق کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی کسی کی، اور پھر اگر کوئی ان حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کسی کو اس کے مناسب طور پر حقوق نہیں مل رہے، تب بھی ریاست جو ہے اس کو سزا دینے کی حقدار ہے۔ اس کے علاوہ علاقہ، حکومت کا قیام جو ہے علاقے کے بغیر بھی ممکن ہو سکتا ہے، جیسے کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران مغربی یورپ جو ہے اس میں کئی ممالک کی حکومتیں لندن میں کام کر رہی تھیں، حالانکہ ان کی اپنی کوئی ریاست نہیں تھی۔ ان کا جو تھا جرمنی پر بھی قبضہ ہو چکا تھا۔ جلاوطن حکومت کا سبب موجود ہے جو علاقے کے بغیر بھی ممکن ہے۔ ریاست کو علاقے کے بغیر تسلیم نہیں کیا جیسا اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ مخصوص لوگ ہیں اور وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی وہاں بیٹھے ہیں کبھی وہاں جا کے رہ رہے ہیں، تو وہ ان کی کوئی ریاست نہیں ہے، پھر وہ قبائل کی صورت میں جگہ جگہ پہ جو ہیں وہ رہ رہے ہیں، ان کی کوئی اپنی حکومت ریاست نہیں ہے۔ لیکن حکومت جو ہے وہ اگر آپ کہیں اور بیٹھے ہیں اور آپ کسی دوسرے ملک پر حکومت کر سکتے ہیں، اس طرح سے جو ہے حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں۔ اور جیسا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ مغربی یورپ کی کئی ممالک میں حکومتیں تھیں، اور لیکن جو ہے ریاست جو ہے ان پر اس کا قبضہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، دیکھ لیجیے گا اس کو اچھی طرح سے اپنے لیسن کو۔ جو اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ اس کے بارے میں میرے سے دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی پوائنٹ سمجھنے والا ہو تو دوبارہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔